وہ اندھیری رات تھی جب میں گاڑی چلا کر گھر واپس جا رہی تھی۔ میری امی میرے آنے کی منتظر تھیں، جبکہ میں اپنے ہاسٹل میں رہنے کے طویل وقفے کے بعد ان سے ملنے والی تھی۔ آج میرے امتحان ختم ہو چکے تھے۔ میں نے ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی گاڑی کے قریب آتے دیکھا۔ وہ گاڑی کے اگلے شیشے سے ٹکرایا اور اس کے زخمی جسم سے خون ٹپکنے لگا۔ مجھے مردہ پرندے پر ترس آیا، شاید وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی سے بھاگ رہا تھا، لیکن اب وہ نہیں رہا تھا۔ اس کا خون اس کے جسم سے اس طرح بہہ رہا تھا جیسے آخری قطرے تک کوئی خون چوس رہا ہو۔ اسی اثنا میں میرا فون بجنے لگا، جس کے شور نے مجھے احساس دلایا کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ سب سیاہ رات کی خاموشی میں حقیقی طور پر واقع ہوا۔ اسی دوران مجھے میری امی کا فون آیا۔ انہوں نے کہا، اس سڑک کے بیچ میں مت رکو۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے اس سڑک پر نہ رکنے کی وجہ پوچھتی، امی نے کال ہی بند کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کسی نے میری گاڑی کی کھڑکی پر دستک دی اور کہا، دروازہ کھولو ایلیسن۔ اب میں نے کچھ ہمت جمع کر کے پوچھا کہ باہر کون ہے؟ میں تمہاری ماما ہوں، ایلس، میری گاڑی کے باہر کھڑی انجان عورت نے جواب دیا۔ میں یہ سوچ کر دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ میری امی مجھے لینے یہاں روڈ پر ہی آ گئی ہیں۔ امی آپ کتنی اچھی ہیں، میں نے خوشی سے کہہ ڈالا، لیکن میرا فون ایک دفعہ پھر سے بجنے لگا۔ اس کے شور نے خاموش سڑک کے امن کو درہم برہم کر دیا۔ وہ ایملی تھی جو میری بڑی بہن ہے۔ اس نے مجھے جو خبر سنائی اس سے میں حیران رہ گئی۔ میری امی تو 2 گھنٹے پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ وہ اسی وقت فوت ہوئی جس وقت وہ پیدا ہوئی تھیں، 12 بجے، آدھی رات کے وقت۔ آج رات ان کی سالگرہ تھی اور اب ان کی موت کا دن بھی یہی مقرر ہوا۔ خوف کے مارے میری نظر اس مردہ پرندے پر پڑی جو کچھ دیر پہلے میری گاڑی کے فرنٹ شیشے کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ وہاں سب صاف ہو چکا تھا۔ میری گاڑی کی اگلی کھڑکی پر اب کوئی خون نہیں رہا تھا، نہ ہی پرندے کی لاش کا کوئی ثبوت باقی رہا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عورت سامنے کی سڑک کے دائیں جانب ایک گھنے درخت کے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نے مجھے ایک خوفناک مسکراہٹ بھری نگاہ سے دیکھا، اور جب وہ مسکرائی تو خون کے قطرے اس کے ہونٹوں کے کونے سے نیچے اس کی ٹھوٹی کی طرف پہنچ کے ٹپکنے لگے۔ اس مردہ پرندے کے آدھے پر بھی اس عورت کے خونی منہ سے باہر گر رہے تھے۔ اس نے تازہ خون کے قطروں سے بھرا سفید گاؤن پہن رکھا تھا، مگر اس کے بال چاند کے بغیر کے آسمان کی طرح سیاہ تھے۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ اس بھوت بھری زمین پر میرے ساتھ کیا ہوا، جو جنگل کے درختوں سے بھرا ہوا تھا اور ایک ویران کن سڑک کا ٹریک جس پر کوئی مسافر سفر نہیں کرتا تھا۔ میرے لیے عجیب بات یہ ہے کہ اب یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ میں اس سڑک پر اکیلی گھومتی ہوں۔ پتہ نہیں آخر وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ میں تو پہلے ہی سے یہاں اس زمین کے نیچے دفن ہو چکی ہوں۔